معزز سامعین، قابل قدر بزرگان دین، آج ہمارے لیے بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت مبارک دن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو عید ملے۔ عید کا تصور ہر قوم و ملت میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کے اعتبار سے احکامات بھیجتے ہیں، تو فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جو انہوں نے اپنے لخت جگر کو بڑھاپے کی عمر میں پانے کے باوجود صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو قربان کرنا، یہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل اور سچے دوست ہونے کی علامت ہے، اور آپ کے سچے پیغمبر جلیل القدر نبی ہونے کا آپ نے بھرپور ثبوت دے دیا اس عمل کے ذریعے سے۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بھی یہ حکم ملا کہ جس پر قربانی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر بھی قربانی کو واجب قرار دیا گیا، اور یہ سنت کو جاری رکھا گیا۔ لہٰذا قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ابن آدم کا عمل قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یضحی فلم یقرب مصلانا، جو قربانی کی طاقت رکھے، وسعت رکھے، پھر قربانی نہ دے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایسی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو اس عمل میں، اس حکم پر پورے اترنا ہے، اور خوش دلی کے ساتھ اور شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہم سب کو اس عمل کو بجا لانا ہے۔ قربانی دینے کے بعد اب بات آتی ہے کہ گوشت کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قربانی کے گوشت کو، مال غنیمت کو حلال کیا ہے اور استعمال کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ پہاڑوں پر رکھ دی جائے۔ آسمان سے آگ آتی ہے، وہ قربانی کے جانور کو اور چیزوں کو، زکوٰۃ کے مال کو، مال غنیمت کے مال کو، یہ سب جلا دیتے۔ جس کا مال، جس کی قربانی جل جاتی تو یہ شمار سمجھا جاتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی جلنے سے رہ جاتی تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی قربانی مردود ہو گئی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرما کر ہمارے لیے قربانی کے گوشت کو حلال کیا، جائز کیا، کھانے کے لیے، استعمال کے لیے۔ تو قربانی کے لیے گوشت کا جو مستحب طریقہ ہے کہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ مستحب طریقہ ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے 3 حصوں میں اپنے گوشت کو ہم تقسیم کریں اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم گوشت کو بانٹیں، اور گوشت کی نیت نہ ہو، قربانی سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہمارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے یہاں تو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے تقوی کی ضرورت ہے، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون متقی بندہ ہے جو اس حکم کو بجا لاتا ہے، اور اب اللہ کی رضا کے خاطر اپنے جو جانور خریدا ہے، اس سے محبت کی ہے، اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، اس سے دل لگایا ہے، اب اللہ کے یہ قربان کرنے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہر سال گویا ٹریننگ دے رہے ہیں، ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ ہر چیز کو قربان کرنا ہر مسلمان کے لیے آسان ہو جائے۔ قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بدن کی قربانی، ایک مال کی قربانی۔ آج مسلمان مال کی قربانی کے لیے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے، بہت ریٹ، زیادہ سے زیادہ ریٹ اور قیمتی جانور خرید کے قربانی دینے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن قربانی کا یہ صرف ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جسم سے بھی قربانی ہم دیں۔ کیا قربانی دینا ہے جسم سے؟ کیا عبادت میں اپنے بدن کو تھکانا ہے، مخلوق کی خدمت میں اپنے بدن کو تھکانا ہے، یہ بدن کی قربانی ہے۔ یہ چاشت کے بارے میں فرمایا گیا کہ چاشت کی نماز پڑھنے سے 360 جو ہمارے جوڑ ہیں، جو بدن میں جوڑ ہیں، سب کی طرف سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے، صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا زرعی اور قیمتی موقع عنایت فرمایا ہے، تو اس کو ہم کام میں لاتے ہوئے قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ کے جو مالک ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے تو مالک نہیں ہیں، لیکن اتنا مال ہے ضرورت سے زائد، اگر اس کو بیچا جائے تو 48,000 روپے کا اگر وہ مال ہو رہا ہے تو پھر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم گھر کرائے پر دیے ہوئے ہیں، یا کوئی ہم 1 سے زائد گاڑی ہے جو ضرورت سے زائد سمجھی جاتی ہے، تو اسی طرح کوئی اور سامان ہے، دکان کا سامان ہے، اگر یہ قرضہ نکالنے کے بعد، قرض منہا کرنے کے بعد 48,000 روپے کی قیمت اگر بنتی ہے تو بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس موقع سے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور پورے جتنے اسلامی بادشاہ گزرے ہیں، خلفاء گزرے ہیں، سب تمام تاریخ سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے جس سے مسلمان کوتاہی میں ہے، وہ ہے ووٹ کی شرعی حیثیت۔ ووٹ ڈالنا واجب ہے، ضروری ہے، یہ شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، جو لوگ ووٹ کے حقدار ہیں ان تک ووٹ کو پہنچاؤ، ووٹ دو، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہ شہادت دینا ہے، ووٹ امانت ہے، اس سے کوتاہی برتنا گویا شرعی حکم سے کوتاہی برتنا ہے۔ سیاست یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے، خلفائے راشدین نے بھی سیاست کی ہے۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیاست چلی ہے، تو یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم ضروری سمجھیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، ہر مسلمان اس اپنے حق رائے دہی کو اپنانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر کوئی مسلمان ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ شرعی حکم ہے ووٹ ڈالنا، اسلام کی تعلیمات میں یہ سکھلایا گیا ہے کہ جو ووٹ کا حقدار ہے اس کو ووٹ دو، جو ووٹ کا حقدار نہیں ہے اس کو ووٹ ڈالنا حرام ہے، اور جو ووٹ کا حقدار ہے اس کو ووٹ ڈالنا لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ ووٹ ہماری امانت ہے، تو اس سے کوتاہی برتنا شریعت کے حکم سے گویا کوتاہی برتنا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی ضرورت ہے، جس کے پاس نہیں ہے، اور تمام لوگوں کو اپنا اس حق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہوئے ہم جس کو مناسب سمجھتے ہیں مشورہ کر کے بڑوں سے، علماء سے، اپنی جان پہچان میں جس پر آپ کو بھروسہ ہے ان پہ بھروسہ کر کے ہم اس حق رائے دہی کو بھی ادا کرنا ہے، تاکہ ہم اس میں بھی حصہ لینے والے بنیں۔ قرآن کی 5 تعلیمات ہیں، 5 تعلیمات میں ایک سیاست مدنیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کس کو امیر بنایا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو سی ایم بنایا جائے، کس کو پی ایم بنایا جائے، یہ قرآن کی 5 تعلیمات میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طرح پوری شریعت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، خلفاء کا دور ہے، بادشاہ کا دور ہے، سب اسلامی خلفاء گزرے، اسلامی بادشاہ گزرے، یہ صرف دینی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے بلکہ دنیاوی ضرورت بھی پوری کرتے تھے۔ دنیا کے پورے نظام کو بھی صحیح چلانے میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، تاریخ اس کے حق بیان کرنے سے عاجز ہے کہ اس کی جو سچائی ہے یہ تمام پوری دنیا میں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ مسلمان تو مسلمان انگریز تک یہ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلامی تعلیمات میں جو عدل و انصاف کا پیغام دیا ہے، اسلامی حکومت نے عدل و انصاف کا جو پیغام دیا ہے، اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو اگر پھانسی پر چڑھانے کا موقع آ جاتا، اگر وہاں عدل اور انصاف ہوتا تو مسلمان بادشاہ رشتہ داری کا لحاظ کیے بغیر انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتے اور انہیں سزا دے کر وہ اپنی انصاف کے عدل کی مثال قائم کر دی ہے۔ تو یہ ہم اس سے غفلت برتنا، شریعت کے حکم سے غفلت برتنا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان جو ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا سکتا ہے، وہ عمر تک پہنچ چکا ہے، اس کے لیے بنانا، اور تمام پروف کا تمام حکومت کے اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس رہنا بے حد ضرورت ہے۔ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہے، اگر یہ جس کو حق سمجھ کر چن لیتی ہے پورے متفق ہو کر، تو پھر وہ اچھا آدمی جب حکومت پر آ جاتا ہے تو اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے اور تمام ہمارے برادران وطن ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ذاتی مفاد کے بغیر، پیسوں کے خاطر یا دیگر چیزوں کے رعایت کے بغیر جو حقدار ہے اس کا حق اس کو پہنچے، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، تو اس سے ہم کوتاہی نہیں برتیں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ تمام مسلمانوں کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے تو اس میں بہت کم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہاں، جب اس کو ہم ضروری سمجھیں، اسلامی تعلیمات میں سے یہ ہے، یہ ہم سمجھیں کہ یہ دین کا کام ہے، کسی کو ووٹر آئی ڈی کارڈ بناؤ بولنا ثواب کا کام ہے، ہاں، کسی کے لیے ووٹ ڈالنے میں مدد کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اسلامی تعلیمات اس پر زور دیتا ہے کہ جب ایک اچھا عادل اور سچا حاکم ہمارے پر مقرر ہوتا ہے تو پھر ہم دین کے کام بھی اچھے طریقے میں، مدرسے بھی اچھے انداز میں چلیں گے، مسجدوں کو بھی امن ملے گا اور دین پہ چلنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اسباب کے درجے میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا جو نظام ہے اس کے ذریعے، تو اسباب کے درجے میں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی ہے کہ کدھر کدھر بٹھانا ہے لوگوں کو، خندق کے موقع پر حکمت عملی اختیار کی ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اس کو ہم ضروری سمجھتے ہوئے اور اتحاد کا ثبوت دیں اور اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور تمام مسلمان بھائیوں سے ہم فکر کریں کہ ہم پوچھیں، انہیں ترغیب دیں کہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے، آپ کے پاس ہے یا نہیں، جو جس کا انتقال ہو چکا ہے ان کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈیلیٹ کرنا ہے، جن کا نہیں ہوا ہے، جو ابھی بنائے نہیں ہیں
یہ بنانے کی فکر کرنا ہے تاکہ ہم اس شریعت کو کبھی اس عمل میں بھی حصہ لینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مسئلہ کے احکامات پر عمل کرنے کی دعا